السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام پیارے طلباء کو میری طرف سے خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بتائی ہوئی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے صفائی، پنج وقتہ نماز، تلاوت قرآن کریم، تسبیحات، بڑوں کی خدمت کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اردو ہماری قومی زبان ہے، ہمیں دل و جان سے اس سے محبت ہونی چاہیے اور اس کی ترقی کے لیے کام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ عربی زبان جو دنیا کی سب سے پیاری زبان ہے، قرآن کریم عربی میں ہے، اللہ پاک عربی میں کلام فرماتے ہیں، اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اپنی مادری زبان اردو کی ترقی کے لیے دل و جان سے محنت کرنی ہے، اور آج انشاءاللہ ہم جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق میں مزید مشقی سوال کو مکمل دلچسپی سے حل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا پیارے طلباء کرام، اب آپ اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 2 دیکھ رہے ہیں، جس میں صفحہ نمبر 10 پر موجود سوال نمبر 6 لکھا ہوا ہے۔ تو میں دعائیں پڑھ لوں، پھر انشاءاللہ ہم سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، رضی اللہ عنہ محمد امہ والہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب زدنی علما۔ اس سوال کو غور سے سنیں آپ لوگ اور پڑھیے بھی۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہیں پر کریں، پر کیجیے۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہیں پر کیجیے۔ آپ کی سلائیڈ پر جو 5 الفاظ لکھے ہیں، ان کو ہم نے ان پہ غور کر کے صحیح سمجھ کے خالی جگہیں جو آگے آ رہی ہیں اس کو ہم فل کریں گے، اس کو ہم پر کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ لکھا ہے خاص، خاص۔ نمبر 2 لکھا ہے کارنامہ، کارنامہ۔ نمبر 3 لکھا ہے ذو النورین، ذو النورین۔ نمبر 4 لکھا ہے پتھر، پتھر اور چونے، پتھر اور چونے۔ نمبر 5 لکھا ہے بحری، نمبر 5 لکھا ہے بحری۔ اب ان الفاظ کی مدد سے آپ نے درست جواب کو چننا ہے تمام خالی جگہوں کے لیے۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ محترم طلباء کرام، اب آپ لوگ سلائیڈ نمبر 3 اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جس میں سوال نمبر 10 سے متعلق جو جملے ہیں جن میں فی الوقت جوابات موجود نہیں ہیں اس کو میں پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں اور بک میں دیکھتے رہیں، اور اگر اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یا بک میں دیکھ لیں جو آپ کو آسانی ہو۔ نمبر 1 یہ لکھا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے نکاح ہونے کی وجہ سے، نکاح ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈیش، مطلب خالی جگہ آ رہی ہے، کہا جاتا ہے، ڈیش کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات میں قرآن جمع کرنے کا، قرآن جمع کرنے کا۔ اب خالی جگہ آ گئی، اس میں درست جواب ہم نے چن کے لکھنا ہے جیسے پہلے میں بھی موجود ہے۔ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ پیارے بچوں، آپ لوگ اپنی اسکرین پر سلائیڈ نمبر 4 دیکھ رہے ہیں۔ سلائیڈ نمبر 4 میں سوال نمبر 10 کا جو ہے بقیہ حصہ موجود ہے، جس میں جملہ نمبر 3، 4 اور 5 موجود ہیں۔ جملہ نمبر 3 میں پڑھ رہا ہوں، وہ یہ ہے بیٹا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈیش فوج کی بنیاد رکھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش فوج کی بنیاد رکھی۔ ڈیش یہ خالی جگہ ہے، اس کو اس لیے میں ڈیش کہہ رہا ہوں، فوج کی بنیاد رکھی۔ جملہ مکمل ہوا۔ نمبر 4 یہ ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع میں، مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع میں ڈیش کا استعمال کیا۔ کن 2 چیزوں کا استعمال کیا تھا؟ ڈیش چیزوں کا، میں ڈیش کا استعمال کیا۔ نمبر 5،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیش لوگوں میں سے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اب خالی جگہ آ رہی جس کو میں ڈیش کہہ رہا ہوں، لوگوں میں سے تھے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب نیکسٹ سلائیڈ سے بڑھنے سے پہلے جو ہے وہ سلائیڈ نمبر 2 ملاحظہ کیجئے اور اس کے اچھی طرح جوابات سوچئے جو کتاب میں بھی لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے صحیح لفظ کو چن کے خالی جگہوں میں پر کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا محترم طلباء کرام، اب میں نے سلائیڈ نمبر 5 پر ہر خالی جگہ کا درست جواب جو ہے وہ لکھ دیا ہے بیٹا، لیکن اس سے پہلے آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ سلائیڈ نمبر 2 پر یا اپنی کتاب میں سوال نمبر 6 میں جو اوپر 5 الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ ایک باکس کے اندر موجود ہیں، تو آپ نے ان کو بخوبی دیکھ کے خود محنت کر کے خود سوچ کے از خود جواب کو پہچاننا ہے۔ اور سلائیڈ نمبر 5 پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ نے درست جوابات کو چنا تھا یا کہیں پر آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو ان سب چیزوں کو ایڈمٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں پہلا جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا لقب ملا؟ ذو النورین۔ پہلے کا جواب کیا ہے؟ ذو النورین۔ نمبر 2 یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات میں قرآن جمع کرنے کا کارنامہ بڑا اہم ہے۔ قرآن شریف جمع کرنے کا کارنامہ بڑا اہم ہے، جس کی وجہ سے آپ کو جامع قرآن کا لقب بھی ملا، آپ کو 3 لقب ملے۔ نمبر 4 یہ ہے جو سلائیڈ نمبر 4 پہ لکھا ہوا ہے جملہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر میں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع میں پتھر اور چونے کا استعمال کیا، پتھر اور چونے کا استعمال کیا اور ان کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کشادہ کیا، وسعت دی۔ جملہ نمبر 5 یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگوں میں سے تھے، خاص لوگوں میں سے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایمانداری سے اپنے جوابات کو دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم ہوم ورک کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا محترم طلباء کرام، آپ لوگ اپنی اسکرین پر سلائیڈ نمبر 6 جو ہے بیٹا دیکھ رہے ہیں، اس میں کتاب کا مشق کا سوال نمبر 8 موجود ہے، صفحہ نمبر 10 پر ہی ہے۔ سوال نمبر 7 کو میں نے کل کے لیے جو ہے رکھا ہے، جو الفاظ جملے کا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ الفاظ جملے ہم انشاءاللہ کل کے سیشن میں رکھیں گے اور اس کو آپس میں ڈسکس کر کے لفظوں کے درست سادہ اور مختصر جملے بنائیں گے انشاءاللہ، وہ میں نے کل کے لیے رکھا ہے انشاءاللہ۔ اچھا پیارے بچوں، اب یہ آپ لوگ اسکرین پہ سوال کو غور سے دیکھیے اور پڑھیے اور سنیے جب میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حروف ملا کر لفظ بنائیے، حروف ملا کر لفظ ملائیے۔ اب تھوڑی دیر آپ اسکرین پہ موجود جو سلائیڈ ہے اس میں پہلے لفظ کو دیکھیے، دوسرے کو دیکھیے، تیسرے کو دیکھیے، چوتھے کو دیکھیے، پانچویں کو اور چھٹے کو دیکھیے۔ تو آپ کو جو ہے تھوڑی محنت کر کے اپنے دماغ کو استعمال کر کے ان لفظوں کو ملا کر، ان حروف کو ملا کر آپ نے لفظ صحیح بنانا ہے، جو کہ نیکسٹ سلائیڈ میں سارے جواب موجود ہیں۔ اس پہ غور فرمائیے تھوڑی دیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ محترم طلباء کرام، اب آپ جو ہے دیکھیں سوال نمبر 8 کے جوابات موجود ہیں۔ جب ہم پہلی سلائیڈ کے جو ہے پہلی لائن کو ملاتے ہیں تو لفظ بنے گا خلیفہ۔ کیا بنے گا؟ خلیفہ۔ نمبر 2 بنے گا قریش، قریش۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں سبق سے متعلق ہیں۔ نمبر 3 بن رہا ہے غزوات، غزوہ کی جمع غزوات۔ نمبر 4 ہے خوش خلقی، خوش خلقی۔ نمبر 5 ہے عبادت اور نمبر 6 ہے عقیدت۔ ہم نیکسٹ سلائیڈ تفویض کار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ پیارے طلباء، اب آپ جو ہے لاسٹ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں، سلائیڈ نمبر 8 اپنی اسکرین پر دیکھیں۔ سوال نمبر 6 اور 8 جو آج ہم نے مل کے حل کیا، ڈسکشن کر کے بیٹا، اور کافی انجوائے کیا ہم نے۔ تو ان دونوں سوالات کو آپ نے اپنی درسی کتاب میں ہی کرنا ہے، ان دونوں سوالات کو اپنی درسی کتاب میں کر لیجئے، اور عملی کام سوال نمبر 1 اور عملی کام جو کتاب میں موجود ہے سوال نمبر 1، اس کو از خود حل کر لیجئے کتاب میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔